بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی آج ہم 213 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کریں گے شورش بغداد کی شورش۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہرسمہ جب مورو کی جیل میں مقتول ہوا تو حسن بن سہل اس زمانے میں بجائے بغداد کے نہروان میں مقیم تھا۔ بغداد میں جب ہرسمہ کے قتل ہونے کی خبر پہنچی تو یہاں ایک تلاطم برپا ہو گیا، اور عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہی تذکرہ آنے لگا کہ فضل بن سہل نے خلیفہ اور خلافت پر قبضہ کر لیا، اور وہ چونکہ مجوسی ابن مجوسی ہے، اس لیے اب اہل عرب کو ذلتیں اٹھانی پڑیں گی۔ چنانچہ محمد بن ابی خالد نے اہل بغداد کو یقین دلایا کہ میں حسن بن سہل کو عراق سے خارج کر دوں گا۔ اہل بغداد نے اس کی اطاعت اختیار کی۔ محمد بن خالد نے فوج ترتیب دے کر بغداد کے عامل علی بن ہشام کو، جو حسن بن سہل کی طرف سے بغداد میں مامور تھا، نکال دیا۔ حسن بن سہل نے نہروان سے بغداد کی طرف فوجیں بھیجی۔ محمد نے سب کو شکست دے دے کر بھگا دیا۔ حسن بن سہل واسط میں پہنچا۔ وہاں پہنچے ہوئے اس کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ محمد بن ابی خالد بغداد سے واسط کی طرف فوج لے کر روانہ ہوا۔ حسن بن سہل یہ خبر پا کر واسط سے چل دیا۔ محمد بن ابی خالد نے واسط میں داخل ہو کر قبضہ کیا اور حسن بن سہل کے توقع میں فوراً روانہ ہو گیا۔ حسن بن سہل نے لوٹ کر مقابلہ کیا۔ اتفاقاً محمد بن ابی خالد کو شکست ہوئی۔ محمد بن ابی خالد نے جرجرائیہ میں آ کر قیام کیا اور اپنی حالت درست کر کے پھر حسن بن سہل کا مقابلہ کیا۔ متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ ایک لڑائی میں محمد بن ابی خالد سخت زخمی ہو گیا۔ اس کا بیٹا اس کو لے کر بغداد میں آیا۔ یہاں آتے ہی محمد بن ابی خالد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اہل بغداد نے منصور بن مہدی بن منصور عباسی کو خلیفہ بنانا چاہا، مگر منصور نے انکار کیا۔ آخر بڑے اصرار کے بعد منصور کو اس بات پر رضامند کر لیا گیا کہ خلیفہ مامون ہی رہے، اسی کا نام خطبہ میں لیا جائے، مگر بجائے حسن بن سہل کے نائب السلطنت منصور بن مہدی رہے۔ چنانچہ ماہ ربیع الاول سن 201 ہجری میں منصور بن مہدی نے بغداد کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد سپہ سالار لشکر مقرر ہوا۔ حسن بن سہل نے اب اپنی حالت کو درست کر کے منصور بن مہدی کے مقابلے پر فوجیں بھیجی، اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں یہ ہنگامہ آرائیاں ہو رہی تھی۔ ادھر مورو میں مامون رشید بالکل بے خبر اور مطمئن تھا، کیونکہ فضل بن سہل نے اس کے پاس براہ راست خبر پہنچنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رکھا تھا۔ منصور بن مہدی اور حسن بن سہل کے مارکہ آرائیوں کے زمانہ میں بغداد کے اوباشوں اور بدماشوں کو آزادی کے ساتھ بدماشیوں کے ارتکاب کا خوب موقع مل گیا۔ لوٹ کھسوٹ، ڈاکہ زنی، چوری، زنا، ظلم اور تردی کی وارداتیں مکثریت ہونے لگیں، اور منہیات شریعہ کی علانیہ ارتکاب میں کوئی حجاب اور تعامل باقی نہ رہا۔ یہ نمونیاں جب بڑھتے بڑھتے حد سے زیادہ بڑھ گئی اور شرفا نے بغداد کی زندگیاں بال و جان ہو گئی، تو بغداد میں خالد مدر یوش اور سہیل بن سلامہ دو شخصوں نے لوگوں کو واعظ اور پند کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کیا۔ ان دونوں کی اس کوشش سے ان بدعنوانیوں میں بہت کچھ کمی واقع ہوئی، مگر سہیل بن معاذمہ کی طرف سے منصور بن مہدی اور عیسیٰ بن محمد ابی خالد کو بغاوت اور سرکشی کا خطرہ پیدا ہوا۔
آخر منصور اور عیسیٰ دونوں نے حسن بن سہل سے اس شرط پر مسالت کر لی کہ حسن بن سہل خلیفہ مامون کا دستخطی امان نامہ منگوا دے اور بغداد کی حکومت پر ان دونوں کو اپنی طرف سے مأمور رکھے۔ چنانچہ حسن بن سہل بغداد میں داخل ہوا اور دونوں کی حکومت بغداد پر اپنی طرف سے مأمور کی نہروان کی طرف واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ رمضان سن 201 ہجری کا ہے۔ یہاں یہ واقعات نمایاں ہو رہے تھے۔ ادھر مرو میں اس ماہ رمضان المبارک کی 201 ہجری میں مامون الرشید علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق کو اپنا ولی عہد مقرر کر رہا تھا اور بغداد کے واقعات سے قطعاً بے خبر تھا۔ تو دوستوں، آج کا ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے امام علی رضا کی ولی عہدی کا ذکر کریں گے، اس کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، آخر پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔